السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں کے جو پیپرز چیک کیے گئے اس میں جو آپ لوگوں کو سب سے زیادہ اس وقت جس کویسچن میں توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ ہے آپ لوگوں کے پیراگراف کی تشریح۔ پیراگراف کی تشریح آپ کی اس وقت تک بہتر نہیں ہو سکتی جب تک آپ لوگ ریڈنگ کو دھیان سے نہیں سنیں گے، الفاظ کے معنی کو دھیان سے سمجھیں گے نہیں، اور اس کے بعد آپ لوگوں کے پیراگراف کی تشریح کا کویسچن جو ہے وہ بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے۔ آپ لوگوں نے اس میں اپنے مصنف کا جو نام ہے، آپ کے جتنے بھی اسباق ہے اس میں اپنے مصنف کا نام دھیان سے یاد کرنا ہے۔ آپ کے سلیبس میں جو لیسن شامل ہیں اس میں سب سے پہلا لیسن ہے نظریہ پاکستان۔ ہم لوگ ریڈنگ جو ہے وہ ایک دفعہ پھر سے شروع کریں گے تاکہ جن بچوں کی اس کویسچن میں کوئی کمی پیشی ہے وہ ساتھ ساتھ ریڈنگ کو دھیان سے سنتے ہوئے اس پر جو ہے اس کو بہتر طریقے سے جو ہے اس کویسچن کو اٹیمپٹ کر سکیں۔ لہٰذا ہم لوگ اپنا جو سلیبس میں شامل پہلا لیسن ہے نظریہ پاکستان، اس کا جو ہے یہاں سے ہم لوگ اب شروع کریں گے۔ آپ لوگوں نے جن مشکل الفاظ کے معنی فرسٹ اٹیمپٹ میں نہیں لکھ سکے، آپ لوگ یہاں رہ گئے ہیں یا توجہ سے نہیں سنا آپ نے یہ سبق، تو اب آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ اس کو ایک بار پھر سے دھیان سے سن لیں تاکہ آپ کا یہ کویسچن جو ہے یہ اب بہتر طریقے سے آپ اس کو سالو کر سکیں۔ تو ریڈنگ ہم سٹارٹ کریں گے نظریہ پاکستان کی۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کا لکھا ہوا یہ سبق ہے۔ کسی بھی لیسن کو پڑھنے سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بیسیکلی مصنف کا اس سبق کے پیچھے اس کو لکھنے کا مقصد کیا ہے۔ نظریہ پاکستان جو ہے اس میں انہوں نے پاکستان جو نظریہ پاکستان ہے اس کے مفہوم کو بیان کیا ہے تاریخ کے حوالے سے۔ بادشاہ اکبر کے دور سے کس طرح سے آہستہ آہستہ مسلمان جو ہیں وہ زوال پذیر ہونا شروع ہوئے، اور کن کن لوگوں نے کوشش جو ہے وہ کی کہ بر صغیر میں اسلام کو جو ہے اپنی اصل حالت میں جو ہے وہ رکھا جائے اور اسلام کو جو ہے وہ فروغ دیا جائے، اور پھر آہستہ آہستہ جنگ آزادی، اس کے بعد تحریک پاکستان، اور حوالہ دیتے ہوئے وہ ان دی اینڈ پاکستان کے قیام پر، اور پاکستان کے قیام کے بعد جو نظریہ پاکستان ہے وہ کس طرح سے ہم لوگ جو ہے یہاں پر اس کو اب جو ہے لے کے چل سکتے ہیں۔ یہ اس رائٹر نے، مصنف نے جو ہے یہ چیز یہاں پر بیان کی ہے۔ تو ریڈنگ اب ہم لوگ اپنی سٹارٹ کریں گے۔ آپ لوگ اپنی بکس کا پیج نمبر 22 اوپن کریں گے۔ نظریہ پاکستان کا پہلا پیج ہے جس کی آج ہم لوگوں نے ریڈنگ کرنی ہے، تو آپ اپنی بکس کھول کے اپنے سامنے رکھیں گے، پیج نمبر 22۔ ریڈنگ جو ہے وہ دھیان سے اب آپ لوگوں نے دیکھتے جانا ہے۔ جو الفاظ ہیں، اگر آپ نے کسی پہلے بھی ریڈنگ کی ہوئی ہے، اگر آپ لوگوں نے پہلے مشکل الفاظ کے معنی نہیں لکھے تو وہ اب آپ لوگ ساتھ ساتھ جو ہے میننگز لکھ لیں گے۔ مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کو اپنا شیوا بنایا ہے۔ رواداری، تحمل، برداشت، ہمدردی، شیوا طریقہ، کہہ رہے کہ مسلمانوں نے ہمیشہ تحمل کو، برداشت کو جو ہے وہ اپنا طریقہ بنایا ہے، لیکن کفر الحاد، دین سے پھر جانے والے لوگ یعنی کہ بے دینی، کفار، غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے، غلبہ اثر ڈالنا چاہتا ہے۔ جب بھی جو ہے غیر مذہب کے جو لوگ ہیں، جو ان کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، وہ جب مسلمانوں پر اپنا اثر ڈالنا چاہتے ہیں، مسلمانوں پر اپنا اثر و رسوخ ڈالنا چاہتے ہیں، تو مسلمان ان کے مقابلے کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ بادشاہ اکبر کی بیجا رواداری، بیجا غیر ضروری رواداری اور ملکی سیاست میں ہندوؤں کے عمل دخل کی وجہ سے ملک میں کافرانہ طور طریقے اس قدر رائج ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کی آزادی خود ان کے دینی معاملات میں بھی ختم ہو گئی تھی۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ اکبر کی جو غیر ضروری رواداری تھی، ہمدردی تھی، اور ملکی سیاست میں ہندوؤں کا ضرورت سے زیادہ جو عمل دخل تھا، عمل دخل اختیار تھا، اس کی وجہ سے ملک میں کافرانہ طور طریقے جو ہیں وہ اس قدر رائج ہو گئے تھے، اس قدر رواج پا گئے تھے کہ مسلمانوں کی جو اپنی آزادی ہے دینی معاملات میں وہ بھی ختم ہوتی جا رہی تھی، کہ مسلمانوں کو اپنے دینی معاملات میں بھی آزادی نہیں رہی تھی۔ چنانچہ اکبر کے آخری دور میں اسلام کی سربلندی کے لیے حضرت مجدد علف ثانی، حضرت مجدد علف ثانی کا نام ہائی لائٹ کر لیجئے گا، یہ آ سکتا ہے کہ ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے یہ بادشاہ اکبر کا جب آخری دور تھا اس میں اسلام کی سربلندی کے لیے حضرت مجدد علف ثانی جو ہیں وہ کھڑے ہوئے، آپ نے کوششیں کی کہ کسی طرح سے اسلام کو اس خطے میں جو ہے وہ بچایا جائے۔ آپ نے جہانگیر کے زمانے میں محض صرف دین کی خاطر قید و بند کی سختیاں جھیلیں برداشت کیں،
اور اسلامی قدروں کو نئے سرے سے فروغ دیا۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جہانگیر کے زمانے میں صرف دین کی خاطر جو ہے آپ کو قید میں ڈالا گیا اور قید و بند کی جو سختیاں ہیں وہ آپ نے برداشت کیں، اور اسلامی تعلیمات کو، اسلامی اقدار کو آپ نے نئے سرے سے دوبارہ سے فروغ دیا، ترقی دی۔ ان کے اثر سے شاہ جہان اور اس کے بعد ان کا بیٹا اورنگزیب دین کا خادم بنا۔ یہ حضرت مجدد علیہ ثانی کی خدمات تھی جن کی وجہ سے شاہ جہان اور ان کے بعد ان کا بیٹا جو اورنگزیب ہے وہ دین کے خادم بنے، غلام بنے۔ لیکن اورنگزیب کے بعد ہی ان کے بیٹوں کے باہمی نفاق اور کمزوری کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ اورنگزیب کے بعد، اس کی وفات کے بعد جو اس کے بیٹے تھے، ان کے باہمی نفاق، آپس کی نا اتفاقی اور کمزوری کی وجہ سے جو مغلیہ سلطنت تھی وہ بھی آہستہ آہستہ زوال کا شکار ہونا شروع ہو گئی۔ مرہٹوں اور ہندوؤں کے کئی گروہوں نے سر اٹھایا۔ مرہٹ بھی ایک قوم ہے اور ہندوؤں کے کئی گروہوں نے جو ہے برصغیر میں پھر سر اٹھانا شروع کر دیا۔ انگریزوں نے اپنے قدم جمائے، انگریز بھی یہاں پر جو ہے انہوں نے اپنے قدم مضبوط کر لیے، یہاں پر کافی حد تک جو ہے انہوں نے ڈیرے لگا لیے، ملک میں انتشار پھیل گیا، افراتفری پھیل گئی۔ لیکن ایسے گئے گزرے حالات میں بھی قوم کو فروغ دینے اور اسلام کو سربلند کرنے کے لیے کوششیں جاری رہیں۔ گئے گزرے حالات، خراب حالات، برے حالات، کہ ایسے برے حالات میں بھی یا خراب حالات میں بھی قوم کو ترقی دینے، فروغ دینے، ترقی دینے کے لیے اور اسلام کو سربلند رکھنے کے لیے کوششیں جو ہے وہ جاری رہیں۔ چنانچہ میسور کے سلطان حیدر علی اور ان کے بیٹے سلطان ٹیپو، میسور کو ہائی لائٹ کر لیجیے گا، سلطان حیدر علی کو اور سلطان ٹیپو کو، کہ سلطان حیدر علی یا سلطان ٹیپو کا تعلق کہاں سے تھا یا وہ کہاں کے حکمران تھے، یہ ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے، اور باپ بیٹے کا نام بھی آ سکتا ہے ایم سی کیوز میں۔ کہتے ہیں میسور کے جو سلطان ہے حیدر علی، انہوں نے اپنے بیٹے سلطان ٹیپو کے ساتھ نہ صرف ہندوؤں اور انگریزوں کا مقابلہ کیا بلکہ افغانستان، ترکی اور پھر فرانس کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی، لیکن ملک کے دوسرے سرداروں نے ان کا ساتھ نہ دیا، اس لیے انہیں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ اسی زمانے میں شاہ ولی اللہ کا نام بھی ہائی لائٹ کر لیجیے گا، ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے، اور ان کے صاحبزادوں نے مسلمانوں کی اخلاقی اور معاشرتی برائیوں کو دور کرنے کے لیے تحریک شروع کر دی، کہ اسی زمانے میں شاہ ولی اللہ نے اور ان کے بیٹوں نے ان کے ساتھ مل کے مسلمان جو اخلاقی پستی کا شکار ہو چکے ہوئے تھے اور کئی معاشرتی برائیوں میں مبتلا تھے، ان برائیوں کو دور کرنے کے لیے، مسلمانوں کی اصلاح کے لیے تحریک شروع کی۔ ان کے بعد ان کے پوتے شاہ اسماعیل نے اپنے مرشد، اپنے رہنما، اپنے استاد سید احمد بریلوی کے ساتھ اسلامی اصولوں کو دوبارہ رائج کرنے اور ملک کو غلامی سے آزاد کرانے کی جو ہے وہ کوششیں شروع کر دیں۔ شاہ اسماعیل کا نام اور ان کے مرشد سید احمد بریلوی کا نام جو ہے ہائی لائٹ کر لیجئے۔ شاہ اسماعیل کے مرشد کا نام پوچھا جا سکتا ہے کہ کیا تھا، اور شاہ اسماعیل نے کب شہادت پائی یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے آپ سے، لہٰذا یہ نام ہائی لائٹ کر لیجئے گا کہ انہوں دونوں نے جو ہے وہ سات اسلامی اصولوں کو دوبارہ رائج کرنے کے لیے، دوبارہ جو ہے جو رواج دینے کے لیے وہاں پر، اور ملک کو غلامی سے آزاد کروانے کے لیے کوششیں شروع کیں۔ 1831 میں انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دیں، 1831 ہائی لائٹ کر لیجئے۔ تاہم انہوں نے مسلمانوں کے دل میں جوش اور ولولہ پیدا کر دیا تھا۔ بے شک 1831 میں جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے، لیکن اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے دلوں میں انہوں نے جوش اور ولولہ جو ہے آزادی کے لیے وہ پیدا کر دیا تھا۔ چنانچہ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں نے پھر اپنے قدم جمانے کی کوشش کی، لیکن انگریزی اقتدار مستحکم ہو چکا تھا، اس لیے انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ جنگ آزادی کب لڑی گئی تھی؟ 1857 میں، یہ ہائی لائٹ کر لیجئے، ڈیٹ آ سکتی ہے ایم سی کیوز میں، کہ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں نے ایک دفعہ پھر کوشش کی کہ وہ یہاں پر اپنے قدم مضبوط کر سکیں، اپنے جو ہے علاقے پر دوبارہ سے اپنا قبضہ حاصل کر سکیں، لیکن اس وقت تک انگریزی اقتدار حکومت کہ اس وقت تک انگریزوں کی جو حکومت ہے وہ اس قدر مستحکم ہو چکی تھی، مضبوط ہو چکی تھی کہ مسلمانوں کو جو ہے یہاں پر اس خطے میں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ یہ فرسٹ پیج کی آج ہم لوگوں نے ریڈنگ کی ہے۔ آپ لوگوں کے جو ڈائری ہے اس میں اب آپ لوگوں نے یہی فرسٹ پیج جو ہے نظریہ پاکستان کا، اس کے جتنے بھی مشکل ورڈز تھے یا آبجیکٹیو تھے یہ آپ لوگوں نے یاد کرنے ہیں، اور ساتھ میں آپ کی قواعد و نشاں میں جو آپ کے سلیبس میں شامل ہے، فرسٹ ایسے پہلا مضمون ہے زمزم، وہ آپ کی ڈائری ہے، وہ آپ نے یاد کرنا ہے۔